أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ، اور آپ پڑھیں اور آپ سنائیں انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اوحی، جو کچھ وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، یعنی تم پر جو وحی کے ذریعے تمہارے رب کی کتاب جو نازل کی گئی، آپ اس میں سے سنائیں ان کو، من و ان سنائیں، جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے، وہ من و ان انہیں سنائیں۔ دراصل یہ مشرکین مکہ جو آپ سے کہا کرتے تھے، بہت ساری فرمائشیں جو انہوں نے کی تھی، اپنے جو بہت سارے مطالبات رکھے تھے، ایک اس میں یہ تھا کہ بھئی ہم سنیں گے آپ کا یہ قرآن، صرف قرآن جب آپ سناتے ہیں وہ آیات ہمیں نہ سنائیں جن میں ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہے، جن آیات میں ہمارے بتوں کے لیے برا بھلا کہا گیا ہے، ان آیات کو آپ مت پڑھیں، بس باقی آیات آپ پڑھیں۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ بھئی اتنی بھی کیا ہٹ درمی ہے، ہم تو آپ کی سب مانیں اور آپ ہماری اتنی چھوٹی سی بات نہ مانیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کچھ آپ کا ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ ہماری چھوٹی سی بات نہیں مانتے کہ اس میں صرف وہ آیات آپ سائڈ میں رکھ دیں، ان آیات کو نکال دیں، یا کم سے کم نہ پڑھیں جن میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ، آپ تلاوت کریں، آپ انہیں سنائیں، آپ ان کے سامنے پڑھیں، من و ان، وہ سب کچھ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، جو اس کتاب میں درج ہے، آپ وہ سنائیں۔ ایک اور موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اے حبیب جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، برابر وہ سب کچھ، من و ان، آپ ان تک پہنچا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق کے رسالت ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ گویا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من و ان دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے پاس جو یہ امانت ہے، اللہ کا کلام جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں ہر فرد کی ذمہ داری، جو بھی کلمہ گو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو ہم نے من و ان دنیا انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، وہ ہماری بھی حفاظت کی جائے۔ ہماری حفاظت کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تو حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ من و ان بتا دیں، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وہ بتا دیں آپ۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے فرمودات کو کوئی بدلنے کا مجاز نہیں، کوئی مجاز نہیں، کوئی کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو، اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو بدلنے کا کوئی مجاز نہیں۔ لا مبدل لکلمات، کوئی مجاز نہیں، کسی کی یہ جرت نہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے کلمات کو بدل دے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، وَلَن تَجِدَ، لن ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ من دونہ، اس کے سوا، ملتحدہ، کوئی پناہ گاہ،
یعنی اگر آپ نے ایسا کیا کہ کچھ اس میں رد و بدل کر دیا، کچھ چھپایا، کچھ پیش کیا، یا کچھ ملاوٹ کی، تو آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، پھر کوئی آپ کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو دراصل اس میں یہ جو تلخی ہے، یہ جو شدت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، یہ ممکن ہی نہیں اس میں کوئی کمی بیشی کرے، یہ رسول کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ رسول کا کلام ہی نہیں ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ من و ان وہ چیز پہنچا دے جو ہم اس تک پہنچا رہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا من چاہے قبول کرے، جس کا چاہے نہ کرے، لیکن پیغام مکمل یہی ہے اور یہی رہے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہدایت آپ کو دی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ، اور روکے رکھیں آپ نفس کا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، غدات یعنی صبح کو، والعشی اور شام۔ ایک اور چیز جو ان کی طرف سے تھی، جو وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ دیکھو ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں مگر یہاں یہ فقیر لوگ غربا بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی شان کے خلاف یہ بات سمجھتے ہیں۔ وہاں حضرت صہیب رومی، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بالکل فقراء صحابہ میں سے تھے، انتہائی ان کا لباس بھی کچھ ایسا ہوتا تھا جو انتہائی، آپ یہ سمجھیں کئی ان میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ کہا یہ غریب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری اس سے بے عزتی ہوتی، ہم کیسے بیٹھیں گے؟ آپ ان کو اپنے سے دور کریں، ہم آپ کے پاس آیا کریں گے، پھر آپ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کے لیے الگ وقت رکھیں، ہمارے لیے الگ وقت۔ یہ ان کی ایک اور مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ مطمئن رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو غریب ہی ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، لیکن اگر یہ غریب بھی ہیں لیکن صبح و شام یہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اور یریدون وجہہ، اور یہ چاہتے ہیں اس کی وجہ، یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں، اپنی رب کی رضا کے یہ طلبگار ہیں۔ آپ انہی کے ساتھ اپنے دل کو مطمئن کریں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور سے کچھ اطمینان تلاش کریں، آپ اپنے اندر کو بدل دیں، اپنے آپ کو بدل دیں، اور ایسا محسوس کریں کہ انہی لوگوں کے ساتھ میرا جو ہے فائدہ ہے، یا انہی لوگوں کے ساتھ مجھے سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا ذکر کرنے والے ہیں، میرے رب کے دین کے ماننے والے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور نہ ہٹائیں آپ، نہ پھیریں آپ، عَيْنَاكَ اپنی آنکھیں، عنہم ان سے، یعنی ان سے آپ بے توجہی نہ کریں، انہیں آپ نظر انداز نہ کریں، ان سے اپنی نظروں کو نہ پھیریں۔ جس طرح سے ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک عامہ تھے، عبس وتولی، ولی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش تھی، بلکہ ہر ایک کی ہوتی ہے کہ یہ جو اونچا طبقہ ہوتا ہے معاشرے میں، امیر لوگ ہوتے ہیں یا صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اگر وہ نزدیک آ جائیں، اگر وہ ایمان قبول کریں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ فلاں شخص اگر قریب آ جائے تو ان کی وجہ سے اور بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، تو ہماری جو تحریک ہے مضبوط ہو جائے گی۔ تو حضور کی بھی ایک ہی چوائس تھی، خواہش تھی، آپ کوشش کرتے تھے، اس لیے آپ نے وہ دعا بھی کی تھی کہ یہ دو عمر جو ہے، حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دو عمروں میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دیں۔ پھر یہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر کے حق میں، عمر بن خطاب کے حق میں، یعنی ایک فطری چیز انسان چاہتا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے آنکھیں نہ پھیریں، یہ کچھ بھی ہیں جیسے بھی یہ ہیں، مگر یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ اللہ کی رضا، تو آپ ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیریں۔
ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ گویا اس سے ایک یہ تاثر پیدا ہوگا سامعین میں، لوگوں میں، کہ حضور بھی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی نیت ہو، نیک نیتی ہو، اچھا و خلوص ہی ہو جیسا کہ ہے، لیکن جب آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا، ایک عام تاثر ہوگا کہ بھائی یہ بھی دنیا کی ہی زینت چاہتے ہیں، یہ بھی دنیا کے ہی فلاں فلاں چیزیں جو ہیں ان کے طلبگاری ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ دنیا کی آرائش کے طلبگار ہو جائیں گے؟ ولا تطع، اور آپ ہرگز کہا نہ مانیں، اطاعت نہ کریں۔ ولا تطع، کس کی اطاعت نہ کریں؟ من اغفلنا قلبہ، من وہ شخص، اغفلنا غافل ہم نے کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، کس چیز سے؟ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے۔ ایسے انسان کی اطاعت آپ نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس شخص کی بات نہ مانیں، اس کا حکم نہ مانیں، اس کے پیچھے نہ چلیں، اس کی اطاعت نہ کریں۔ واتبع، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہو، ایک تو ہمارے ذکر سے اس کا دل خالی ہو، اور پھر وہ واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو، جو اتباع کرتا ہو اپنی خواہشات کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہو، یعنی وہ حد سے بڑا ہوا ہو، یا اس کا کام افراط و تفریط پر مشتمل ہو۔ جو اللہ کی ہدایت سے جس کا دل محروم ہو جاتا ہے، اس کے کام میں پھر اعتدال نہیں رہتا، کبھی ایک انتہا کو چلا جاتا ہے، کبھی دوسری انتہا کو چلا جاتا ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ فرمایا آپ ایسے لوگوں کی اطاعت ہرگز نہ کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے آپ کہ حق تو یہ ہے تمہاری رب کی طرف سے، یعنی حق صرف یہ ہے جو نازل کیا گیا ہے، بس یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو آ چکا، جو نازل ہو چکا، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ ان کے پھر اسی اعتراض کے جواب میں ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں کہی ہے، وہ جو حق کے بارے میں آپ نے ایک بار فرمایا ہے، شرکت میں آنا، حق و باطل نہ کر قبول، شرکت میں آنا، حق و باطل نہ کر قبول۔ مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، ہم نے کہا کہ بس حق کا ہی ساتھ دو، حق کے ہی پیچھے رہو۔ اس معاملے میں تھوڑی سی بھی شرکت باطل کی، تھوڑا سا بھی آمیز بے آمیز دعوت آپ نے پیش کرنی ہے انسانیت کے سامنے، تھوڑی سی بھی شرکت اس میں یعنی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ملانا نہیں، حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا ہے، باطل کو حق کا لباس نہیں پہنانا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دو حق تمہارے رب کی طرف سے یہ ہے، بس جو نازل ہو چکا ہے، آ چکا ہے۔ اب فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے، یعنی حق آ گیا، آپ کی خواہش کے مطابق اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، حق یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی اب کوئی صورت یہ نہیں ہے کہ آپ کی چوائس کے مطابق اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر میں کہا گیا کہ ہم نے ایک راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ شاکر بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور انداز سے بات فرمائی کہ حق آ گیا ہے، مکمل یہی ہے، اب جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر کرے۔ مگر ساتھ ہی فرمائے جو کفر کرنے والا ہوگا اسے یاد رکھنا چاہیے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے ایک آگ،
ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، گھیرے ہوئے ہیں اس کو اس کی کناتیں۔ سرادقها کناتوں کو کہا جاتا ہے جو خیموں کے آس پاس ہوتی ہے، یہاں مراد ہے جہنم کی وہ دیوار جو اس کے آس پاس ہے، تاکہ اس کی گرمی باہر نہ جائے، ساری گرمی اس کے اندر جو ہے ان کو اس کی تپش پوری پوری پہنچ جائے، باہر وہ گرمی نہ چلی جائے۔ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں اس کی سرادقیں، اس کی وہ کناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور ان اگر یستغیثوا وہ پانی مانگیں، وہ پانی کی فریاد کریں کہ ہمیں پیاس لگی ہے کچھ پلاؤ، یغاثوا تو پلایا جائے گا انہیں بماء، ایک ایسا پانی کالمہل، جیسے پگھلی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں تانبا، پگھلے ہوئے تانبے کو یا پگھلی ہوئی دھات کو کہا جاتا ہے مہل۔ فرمایا گیا کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی پلایا جائے گا، مگر کیسا ہوگا؟ وہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا، سرخی مائل ہوتا ہے وہ، سرخی، اور انتہائی گرم ہوتا ہے۔ کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا، آج دیکھتے ہیں ہم موبائل کے ذریعے دیکھتے ہیں، کہیں وہ لاوا جب پھٹتا ہے وہاں سے جب وہ بہتی ہے وہ آگ، وہ بہتی ہے، وہ پگھلا ہوا تانبا جیسے ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے وہ۔ کہا بس وہ یاد رکھیں، ان کو جب پیاس لگے گی، جب وہ الاتش کر رہے ہوں گے تو ان کو پیاس، ان کی پیاس بجھائی جائے گی۔ وہ کیسے بجھے گی؟ کہ انہیں وہ انتہائی گرم وہ پگھلا ہوا تانبا سمجھو، وہ ان کو پلایا جائے گا، ایسا پانی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، بماء کالمہل۔ اس سے کیا ہوگا؟ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث پاک آئی ہیں، آپ نے وہ میرا کتاب جب پڑھا ہوگا جنت یا جہنم، اس میں نے کافی احادیث پاک جمع کر رکھی ہیں، اور بہت ساری آیات بھی کہ وہ پانی کیسا ہوگا، اور حضور نے کیا فرمایا ہے کہ جب وہ پیے گا اندر سے وہ خاک جلا دے گا اور سارا جو اندر والا حصہ ہے وہ باہر نکل آئے گا، یعنی ایسا اس طرح سے اندر سے بھی وہ بھون ڈالے گا۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا وجوہ، ان کے چہروں کو وہ بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی بری پینے کی چیز ہے، بہت ہی برا پینا، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا پینا اور بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی پینے کے لیے جو چیز اس سے بدترین اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور رہنے کے لیے اس سے بدترین مقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ساعت یا بیسا افعال ضم ہے، یہ افعال مدح کچھ ہوتے ہیں، کچھ افعال ضم، یعنی کسی چیز کی مذمت کے لیے، کسی چیز کی برائی کے لیے ان افعال کو استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ بیسا یعنی بہت ہی برا، بہت ہی برا، اور ساعت یہ بھی بہت ہی برا پینا بھی ہوگا اور بہت ہی برا ٹھکانہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچ سمجھ کر جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہو تو سوچ سمجھ کر اٹھائیں، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اٹھائیں، قرآن پاک کو واقعی اپنا امام بنائیں۔ جو ابھی ہم نے دعا کی وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہمارا امام بھی ہو، یہ نور بھی ہو، ٹارچ بھی ہے ہو، اور امامً ونورًا وہدً، اور یہ ہدایت بھی ہو، گائیڈ بک ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اسے اپنی گائیڈ بک بنائیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سجائیں گے، سنواریں گے، اور کامیاب زندگی، کامیاب دنیا کی زندگی اور کامیاب آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔